سجائی ہے۔ انہیں مبارک ہو جو ماں سے محبت کرتے ہیں، ماں حیات ہوتی ہے تب بھی محبت کرتے ہیں، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تب بھی محبت کرتی ہے۔ اور آقا فرماتے ماں حیات ہو جب بھی رحمت کا سایہ ان پر ہوتا ہے، اگر ماں گزر جاتی ہے، ماں کی قبر میں جا کر تم فاتحہ پڑھتے ہو، ماں کی روحیں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسینی، نعرہ حسینی، دم مدار، دم مدار، دم مدار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کی شان میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ تمام حضرات ماں سے محبت کریں، کیونکہ ماں سے محبت کرنا یہ فرض ہے، قرآن کا حکم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نمازیں پڑھ رہا ہو اور رات کی تنہائی میں اٹھ کر تہجد ادا کر رہا ہو، یعنی ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہو اور لوگوں کا حق بھی ادا کر رہا ہو، غریبوں میں اگر مال بھی تقسیم کر رہا ہو، اگر اللہ نے دولت دے رکھی ہے، انہوں نے خانہ کعبہ کا حج بھی کر لیا ہے، یعنی سارے ارکان اسلام کو انہوں نے پورا کر لیا ہے، رات کی تنہائی میں اٹھ اٹھ کر وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر اگر ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہے، اگر ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہے، غور سے سننا مسلمانوں، اگر ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہے، آقا فرماتے ہیں ان کی نماز ان پہ منہ پہ مار دی جائے گی، ان کا حج ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، ان کی تہجد کی نماز ان پہ منہ پہ مار دی جائے گی، یعنی ساری نماز ایک طرف، خانہ کعبہ کا حج ایک طرف، اللہ کی ساری عبادت ایک طرف، ماں کی محبت ایک طرف۔ اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے، نہ تمہاری نفل رب کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ تمہارے فرض رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کی ماں اس حالت میں انتقال کر جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے راضی ہے، بولو نا سبحان اللہ، اس حالت میں انتقال کر جاتی ہے، ان کی ماں ان کے بیٹوں سے وہ راضی ہو کر دنیا سے جاتی ہے، اگر وہی ماں اچھی دعاؤں میں اس اولاد کو شامل کر لیتی ہے، اگر اولاد گنہگار کیوں نہ ہو، اگر حالت ایمان میں دنیا سے جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ ان کی ماں کی دعاؤں کے صدقے میں اسے جنت ہی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ سماعت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن کوہ طور پر اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، حضرت موسیٰ کو جانتے ہیں نا، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی ہے، اللہ نے جنہیں شریعت عطا فرمائی تھی، اللہ نے جنہیں کتاب عطا فرمائی تھی، اللہ نے جسے شریعت کا قانون عطا فرمایا تھا، یعنی اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے رسول، اتنے بڑے نبی اللہ کی ملاقات کے لیے گھر سے چلتے ہیں، کوہ طور کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی ملاقات، اللہ سے ہم کلام کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں۔ کوہ طور پر جا کر رب سے ہم کلام ہوئے، رب سے بات چیت ہوئی، اللہ اکبر، اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ کلیم اللہ، اے میرے کلیم، اب جب تم کوہ طور پر آیا کرو، غور سے سننا، اب جب تم کوہ طور پر آیا کرو ذرا سنبھل کے آنا، ذرا سنبھل کے آنا۔ اللہ سے عرض کی مولا کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے جب تم رات کی تنہائیوں میں گھر سے نکل کر میری بارگاہ میں تم آتے تھے نا، اللہ پر تمہاری ماں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، پروردگار میرا بیٹا جلالی ہے، ان کی طبیعت میں جلال ہے، اللہ پروردگار موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے، وہ غصہ کرتا ہے، اگر تیری بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کر جائے تو میری دعائیں قبول کر لینا، ان کی ساری خطائیں معاف کر دینا۔ اے موسیٰ میں تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے میں تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ اے موسیٰ تمہاری ماں انتقال کر گئی ہے، غور سے سننا مسلمان۔ اب موسیٰ سے کون کہہ رہا پروردگار اے موسیٰ تمہاری ماں زندہ تھی تو تمہاری حفاظت کی دعا تمہاری ماں کی دعا کیا کرتی تھی؟ تمہاری حفاظت کی دعا تمہاری ماں کیا کرتی تھی، اب تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے پیارے، اب جب آنا تو سنبھل کے آنا، اس لیے اب تمہارے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے تمہاری دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ماں تھی جو تمہاری حفاظت کی دعا کرتی تھی، اب جب کوہ طور پر آنا تو سنبھل کے آنا۔ ایک موسیٰ پیغمبر جو رسول ہے، جو نبی ہے، جنہیں کتاب
عطا فرمائی گئی تھی، جنہیں امتی عطا فرمائی گئی تھی، جنہیں شریعت عطا فرمائی گئی تھی، ان کو یہ کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کے آنا۔ جب ایک نبی کو ماں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، میں یہی بیان کرنے والا تھا، جب ایک نبی ہونے کی وجہ سے، جب رسول ہونے کے باوجود، پیغمبر ہونے کے باوجود ان کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ہم تو خطا کار ہے، ہم تو سیاہ کار ہے، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ہمیں تو زیادہ ماں کی دعاؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، دعا کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یاد رکھنا، جب تم گھر سے نکلتے ہو، کسی سفر میں چلے جاتے ہو، ماں سے دعائیں لے کر نکلا کرنا۔ جب تم سفر میں جاؤ گے، اگر مصیبتیں آنے والی ہوگی، پریشانیاں آنے والی ہوں گی، میرے آقا کی حدیث کی نقاشی ارشاد فرما رہی ہے، اگر ماں بیٹھ کر دعا کر دے، سفر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے، سفر کی ساری مصیبتیں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک پیغمبر کو جب ان کی ماں کی دعاؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ہم تو گنہگار ہیں یار، نہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے اچھے اعمال ہے کہ رب کی بارگاہ ہم مقبول بندے بن سکے، ہم تو گنہگار ہیں، لہٰذا ماؤں سے دعا لیا کرو۔ اور ایک بات میں پوائنٹ کیا بتا دوں، کچھ لوگ کشمکش میں ہوں گے کہ میری ماں تو نماز نہیں پڑھتی، میرے والد نماز نہیں پڑھتے، میری ماں نہ حج کیا ہے، نہ والد محترم نے حج کیا ہے، یعنی نہ میری